لمن ما فی السماوات والارض، جسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہوا اور قل کی بہت تکرار ہوگی اس صورت میں. قل کہہ دیجئے، لمن کس کا ہے، ما جو بھی ہے. ما جو ہے عربی میں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من عاقل کے لیے، دونوں کا معنی جو ہوگا، یعنی جو کچھ بھی وٹ ایور. لیکن دونوں ایک دوسرے کے بدلے میں بھی آتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب غیر عاقل تو نہیں ہے. غیر عاقل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن کی عقل نہ ہو، جیسے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، زمین پہ بہت سے انسان بھی رہتے ہیں عقل مند ہیں. تو ان کے لیے ماں کا لفظ کیوں آیا؟ یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی دونوں آتے ہیں، ماں من کی جگہ اور من ماں کی جگہ بھی بدل کر. لیکن یہاں پر چونکہ ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ماں کا لفظ ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے. یہ انسان، یہ حیوان، یہ درخت، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سب کس کے ہیں؟ زید کے ہیں، عمر کے ہیں، بکر کے ہیں، کس کے ہیں؟ ہر وہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے، مالک کون ہے اس کا؟ سوچو تو صحیح، کس سے بلانگ کرتے ہیں؟ قل للہ، آپ کہیے کہ اللہ کے ہیں. سوال بھی آپ سے کروایا گیا اور جواب بھی آپ سے ہی دلوایا گیا کہ آپ ان کو صحیح بات بتائیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے. کتبہ، اس نے لکھ دی، علی نفسہ، اپنی ذات پر، کیا؟ الرحمہ، رحمت. اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا. لکھ دیا کا کیا مطلب ہے؟ لازم کر لیا. جیسے کہا گیا کتب علیکم الصیام کا کیا مطلب ہے؟ لازم کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے. یہاں پھر کتبہ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ واجب کرنا. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر رکھا ہے. اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے ایک نیچے اتاری، یعنی صرف ایک درجہ یا ایک رحمت نیچے اتاری. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے ایک رحمت نیچے اتاری، یعنی زمین پر، کہ جن اور انسان اور چوپائے اور کیڑے مکوڑے ان سب پہ تقسیم کر دی. وہ اسی کی وجہ سے وہ باہم محبت اور رحمت کرتے ہیں. یعنی ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے جو محبت ہے، یہ بھی دراصل اللہ کی ڈالی ہوئی ہے. ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی، فرمایا وحشی جانور اسی کے سبب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ورنہ تو وہ ان کو کھا لیں. اور 99 رحمتیں اس نے اپنے لیے رکھ چھوڑی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو سرفراز کرے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یہ لکھا، اور وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی. آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا اپنی کتاب میں؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، غالب رہے گی. سورۃ الاعراف 156 میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک رحمت تو وہ ہے جو سب کے لیے عام ہے، جس کا ذکر بسم اللہ الرحمن میں ہے. رحمت عامہ کی طرف اشارہ ہے رحمان، اور الرحیم رحمت خاص کی طرف اشارہ ہے، جو کس کے لیے ہے؟ اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے. اور ایمان والوں میں سے بھی وہ جو کیا کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں اور خاص طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومن ہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اور اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو، تم کو یعنی ایھا الناس کلکم، سب کے سب. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے کہ بے شک اولین اور آخرین جمع ہونے والے ہیں ایک ایسے دن
جس کا وقت معلوم ہے، یعنی اللہ کو، ایک مقرر وقت پر سب جمع ہوں گے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ کون سا دن ہوگا جس میں سب جمع ہوں گے؟ قیامت کا دن. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اور قیامت کے دن کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کی وجہ سے. کون کون کھڑے ہوں گے؟ نمبر 1، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. قبروں میں ہوں یا پھر وہ مٹی میں کہیں بھی ملے ہوئے ہوں یا پانی میں کہیں بہے ہوئے ہوں، کوئی جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا اور سب کے سب سو کر اٹھ جائیں گے. گھر میں تو آپ بچوں کو اٹھاتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ اٹھانے کے بعد وہ اٹھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسے کوئی بھی سو نہیں سکے گا. ایک آواز سے وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ڈانٹ، سب میدان میں آ کھڑے ہوں گے. ذرا سوچئے کہ منظر کیا ہوگا. سارے لوگ، سب، اولین و آخرین، کتنے ہوں گے؟ کالے گورے، نیک بد، چھوٹے بڑے، سب کے سب. اور کس طرح اٹھیں گے؟ ایک آواز پہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. سورۃ القمر کی آیت نمبر 6 ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا کس چیز کی طرف؟ ایک ناگوار چیز کی طرف. نکر کیا؟ یعنی انسان اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا. خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی بھی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی پکار کی طرف دوڑ رہے ہوں گے سر اٹھا کے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی مشکل ہے. تو اس دن لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور کون اٹھے گا؟ گواہ اٹھیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. اور ہم اپنے رسولوں کی اس دن بھی مدد کریں گے. آج بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی کریں گے، اور ایمان والوں کی بھی. اور یوم القیامہ کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس دن میزان قائم کیا جائے گا، ترازو لا کر رکھ دیا جائے گا، جس میں سب کے اعمال نامے تولے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ساتھ ترازو میں اوزان جو ہوں گے وہ رکھ دیے جائیں گے. یعنی انصاف کے ساتھ ترازو کھڑے کر دیے جائیں گے، یعنی فکس کر دیا جائے گا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کیا ہوگا اس دن؟ عدل قائم ہوگا. اس سے بڑا قیام کہیں نہیں. جب سے انسان پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آخر تک دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی قیام دیکھنے کو نہ ملے گا. نہ کسی نے دیکھا اور نہ کوئی تصور کر سکتا. جو قیام قیامت کے دن ہوگا، کتنی بھیڑ ہوگی نا، کتنی کثرت ہوگی لوگوں کی، اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اسی لیے تو کافر کہیں گے ھذا یوم عسر الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ضد کا شکار ہے. سارے دلائل موجود ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، لہٰذا وہ ان باتوں کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے. یعنی کتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا جائے کہ ان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس دن پیش آنے والا ہے، اور جو تیاری کر کے جائے گا وہ بھی فکر مند ہوگا. کہاں یہ کہ لوگ بغیر تیاری کے وہاں پہنچ جائیں. تو جو نہیں مانتے وہ کون ہے؟ خسارے میں ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، سنو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. کون ہے وہ جنہوں نے خود کو اور اپنے بچوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے؟ جو آخرت کی بالکل فکر نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، تیاری بھی نہیں کرتے.
لہذا وہ اس طرف آتے بھی نہیں.